السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ناظرین؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، آج الحمدللہ ہم سب مل کر یعنی بچے اور ہم مل کر آج الحمدللہ وضو کا طریقہ سیکھیں گے۔ جی ناظرین، جو دوست احباب میرے چینل پر نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو، ہر نیو وظیفہ جو ہر پریشانی کے اوپر میں اپلوڈ کرتا ہوں اور جو اسلامک ویڈیو میں بناتا ہوں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جی ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے وضو کے طریقے کی طرف۔ وضو کرنا کس طرح ہے، جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں یہی عورتوں کا طریقہ ہے اور یہی مردوں کا طریقہ ہے۔ جی ناظرین، جو آج کا ہمارا طریقہ ہے، جو وضو ہے، ہم نے وضو کرنا کدھر سے شروع ہے؟ جی بچوں، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وضو کی نیت کرنی ہے۔ وضو کی کیا نیت ہے؟ وضو کی بیٹا یہ نیت ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہم نے نیت یہ کرنی ہے، جو ہم وضو کر رہے ہیں وہ ہم عبادت کی نیت سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے اس نیت سے ہم وضو کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی نماز ہم پڑھنے لگے ہیں، نماز کی نیت سے ہم وضو کریں گے، یعنی ہمیں وضو کرنے کا بھی ثواب مل سکے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم وضو کرنے سے پہلے بھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 3 بار کڈلیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 بار منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے کڈلی کر کے اس کو پانی کو گرا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے 3 بار ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار آپ نے ناک کی نرم، جہاں تک بھی آپ کا پانی آسانی تک جاتا ہے وہاں تک آپ نے پانی چڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر لے جا کر آپ نے اچھے طریقے سے ناک کو صاف کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وضو کے پہلے فرض کی طرف آ جانا ہے۔ کون سا فرض ہے پہلا وضو کا؟ منہ دھونا۔ کیا؟ منہ دھونا۔ وضو کا پہلا فرض کون سا ہے؟ منہ دھونا۔ منہ دھونا۔ آپ نے 3 بار، ایک بار بھی منہ اس طرح دھوتے ہیں کہ پورا منہ تر ہو جاتا ہے تو آپ کا فرض مکمل ہو جائے گا۔ 3 بار دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آگے چلیں، دھونا کہاں سے لے کر کہاں تک چہرے کو دھونا ہے؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور بالوں کی جڑ یعنی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں سر کے، یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک آپ نے چہرہ اپنا دھو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جن کے چہرے پر گنی داڑھی ہو انہوں نے اپنا چہرہ کس طرح دھونا ہے؟ وہ اس طرح دھوئیں گے، اگر ان کا پانی جلد تک نہیں جاتا تو ان کا فرض ہو جائے گا، مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بال گنے ہیں، یعنی داڑھی بڑھ کر چہرے پر آئی ہوئی ہے۔ اگر بال آپ کے گنے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ابھی آپ کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جلد تک پانی پہنچائیں گے تو پھر ہی آپ کا فرض ہوگا، ورنہ آپ کا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے فرض کی طرف۔ ہمارا دوسرا فرض کون سا ہے؟ کوہنیوں سمیت بازو دھونا۔ کئی یہ سمجھتے ہیں کہ کوہنیاں ہیں، یہاں تک ہم نے دھو لیے تو ہمارا فرض مکمل ہو جائے گا۔ بالکل غلط، آپ کا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ کوہنیوں سمیت یعنی یہ کونی ہے تھوڑا سا اوپر، یہ آ جاتا ہے کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیوں سمیت آپ نے دونوں بازو کو دھو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا دوسرا فرض مکمل ہو جائے گا۔ آگے تیسرا فرض کون سا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کا طریقہ کون سا ہے؟ یعنی اپنے ہاتھوں کو پانی سے تر کر لینا ہے۔ تر کر کے آپ نے یہ 3 انگلیاں، کون سی؟
1 2 3 یہ دونوں ہاتھوں کو دونوں انگلیوں کے ساتھ ملا لینا ہے اور یہ سر کے اوپر جو سر کا اوپر والا حصہ ہے یہ صرف انگلیاں سر کے اوپر مس کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو ہتھیلی ہے اس کو آپ نے سائیڈوں میں مس کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو آپ نے سائیڈوں میں مس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ جو شہادت والی انگلی ہے ان دونوں انگلیوں کو آپ نے کانوں کے اندر اچھی طرح صفائی کرنی ہے کانوں کی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو انگوٹھے ہیں ان کو آپ نے کانوں کے پیچھے اچھے طریقے سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ جو الٹا ہاتھ ہوگا یعنی جو پشت ہوگی ہاتھ کی اس کو آپ نے گردن پر مس کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مسا مکمل ہو جائے گا. اگر یہ کوئی مکمل مسا نہیں کرتا بس وہ اپنا یہ ہاتھ چوتھائی سر یعنی یہ جو سر کا اوپر والا حصہ ہے یہاں مس کر لیتا ہے تو اس کا مسا ہو جائے گا یعنی اس کا فرض ادا ہو جائے گا. اگر مکمل کرتا ہے تو یہ مسا کرنے کا صحیح طریقہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ اگر جو چیز سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. جو ناظرین وضو کا طریقہ سیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جن کو کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. چلیے یہ ہمارا تیسرا فرض مکمل ہو چکا ہے. آگے ہم چلتے ہیں چوتھے فرض کی طرف. ہمارا چوتھا فرض کون سا ہے؟ ہمارا جو چوتھا فرض ہے وہ ٹہنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. پہلا دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں یعنی چوتھا فرض ہمارا کون سا ہے؟ دونوں پاؤں کو دھونا. ٹھیک ہے, یعنی پہلا دایاں پھر بایاں پاؤں اچھے طریقے کے ساتھ ٹہنوں سمیت یعنی یہ پاؤں کا ٹہنا ہے اس کے سمیت تھوڑا سا اوپر کر کے اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا وضو کا طریقہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو وہ اس کو کمنٹ بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور جو اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھے گا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.